حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اہل ایمان کو اپنے قریب بلائے گا، ایمان والے مومنین میں سے ایک مومن کو، اور پردہ فرما لے گا، یعنی اس کا اور مخلوق سے پردہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تو نے دنیا میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یعنی اس کی غلطیاں گنوائے گا، اور وہ گمان کرے گا کہ لو جی مارا گیا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا تھا، اب بھی پردہ رکھوں گا۔ لیکن اس میں الفاظ ہے مومن۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی دین پہ چلنے والا ہوگا۔ کوئی شخص 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، تو اکاؤنٹیبلٹی اس کی بھی ہو جائے گی کہ یار اگرچہ تیرے نیکیاں گناہوں پہ بھاری ہیں لیکن یہ کام تو نے دنیا میں کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہ گنوا کے نا بیسیکلی بتائے گا کہ دیکھ میں اگر پکڑنا چاہتا تو اس بات پہ پکڑ سکتا تھا، لیکن درگزر کیا، معاف کر دیا۔ تو معافی کی روش اللہ تعالیٰ اڈاپٹ کرنے والا ہے اور اسی کی ترغیب دلاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو اللہ ان کوالٹیز کا مالک ہے اس کے بارے میں کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کسی عام انسان کو وضو کرتے ہوئے اس کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا دے؟ جی، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو بندہ وضو کرتا تھا نا، تو وضو کرنے سے جو گناہ دھلتے ہیں نا وہ ان کو نظر آ جاتے تھے کہ اس نے فلاں برائی کی، اس نے زنا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو وہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہ گناہ دھلتے ہوئے تو صحابہ کو نظر نہیں آئے۔ اور دوسری بات، یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، وضو کرنے سے تو زنا معاف ہی نہیں ہوتا، وضو کرنے سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وضو کرنا یا دنیا کی بڑے سے بڑی بھی کوئی نیکی گناہ کبیرہ سے تو معافی کا نہیں ہوتا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو خود سب سے بڑا گناہ ہے اس روئے عرض کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص ایک جمعہ پڑھے ادھر سے اگلا جمعہ پڑھے بیچلی ساری نمازاں معاف، نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا درمیان کے گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان فرائض کے اوپر پابندی اختیار نہیں کرتا اور حرام سے نہیں بچتا۔ نیکیوں سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں عذاب قبر تمہیں سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات، سنوایا بھی نہیں گیا، تو بعد کے لوگ کہتے ہیں ہم قبروں کے حال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہانیاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رک گئے۔ صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر حضور نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ صحابہ کو نہیں عذاب قبر نظر آیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کا ایک مدعم نامی غلام تھا جو آپ کا سفر میں سواری کا کجاوا کستا تھا۔ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو۔ شہادت مبارک کس کو کہہ رہے تھے؟ صحابی ہو۔ آپ نے فرمایا تم اسے مبارکیں دے رہے ہو اور مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے صرف ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت کی، اور وہ آگ کی اس کو پہنا دی گئی ہے۔ تو صحابہ کو تو آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے، تو بابوں کو کدھر سے کشف اور یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں؟ پھر صحابہ کرام اپنے گھروں میں دوڑے، اگر کسی نے کوئی رسی بھی اٹھائی تھی نا یہ سمجھ کے کہ اس کا تو مال غنیمت میں کوئی ورث نہیں ہے، وہ بھی آگے مال غنیمت میں جمع کروائی کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کو تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی، اور ان کے بابوں کے دعوے سنے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں قبر کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں سب کچھ، مجھے اللہ دکھاتا ہے۔ جی اللہ دکھاتا ہے تو انو خاندار ہے، اللہ صحابہ نے نہیں بکھایا، جو سب سے زیادہ حقدار تھے ان چیزوں کے دیکھنے کے، کیونکہ ان کے ذریعے دین آگے پھیلنا تھا۔ یہ غیبی خبریں ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، بلکہ وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر